الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال تعالى في موضع آخر لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے۔ انسان اللہ رب العزت کے مقابلے میں عاجز ہے۔ دنیا میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے بغیر پیش نہیں آتے۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر پیش نہیں آتے۔ یہاں تک کہ صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں، درختوں پر جتنے پتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پتا بغیر اللہ کی مرضی کے حرکت نہیں کر سکتا۔ حالات اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں، لیکن حالات سے مایوس ہو کر انسان اللہ رب العزت سے تعلق کو توڑ دے یا اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہ کرے، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ حالات میں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حالات میں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو کر اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ حال سے مایوس ہو کر انسان مستقبل کے لیے کوئی لاہے عمل تیار نہ کرے، یہ زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی آپ حال سے مایوس ہو جائیں اور اتنے مایوس ہو جائیں کہ آپ مستقبل کے لیے کوئی بھی پلاننگ یا کوئی بھی لاہے عمل آپ تیار نہ کریں، یہ زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے۔ زندہ قوموں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اگر حال سے مایوس بھی ہوتی ہیں تو حالات کا مقابلہ بڑی جرأت کے ساتھ کرتی ہیں، حالات کا مقابلہ بہادری کے ساتھ کرتے ہیں، اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے مستقبل کے لیے وہ ایک اچھا اور لائق عمل تیار کرتے ہیں۔ ہمیں ان حالات میں جو بھی ملکی حالات ہیں اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہو کر، انسان کو تو اللہ رب العزت نے مشقتوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے، مشقتوں میں بنایا اللہ رب العزت۔ انسان کے اوپر مشقتیں اور حالات تو آئیں گے ہی، یہی وجہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ انسان مشقتوں میں پڑھتے پڑھتے ایک دن اللہ رب العزت سے جا کر مل جائے گا۔
یعنی انسان کے اوپر حالات آئیں گے، اور اللہ رب العزت نے صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ہی حالات ڈالے ہوں، بلکہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اللہ رب العزت اس کو حالات سے دوچار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے سب سے محبوب بندوں کو، اپنے سب سے مقرب بندوں کو اللہ رب العزت حالات ان کے اوپر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں اور اللہ سے ان کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان پیغمبروں کو بھی، ان انبیاء کرام کو بھی حالات سے دوچار کرتے ہیں، اور جتنی تکلیفیں، جتنی مشقتیں انبیاء کرام نے برداشت کی ہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے ان مشقتوں کو برداشت کرنا۔ جتنے حالات سے انبیاء کرام گزرے ہیں کوئی عام انسان اس سے گزر نہیں سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ بارہا سنتے ہوں گے بیانوں میں بھی، کہ اللہ رب العزت نے ان پر آزمائش، کیسی آزمائش ڈالی تھی، ان کی جتنے غلام، جتنی بادیاں، جتنی پراپرٹی تھی، اللہ رب العزت نے ان سب کو ختم کر دیا، اور ان سب کو ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے جسم کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا کر دی کہ لوگ ان کو اپنے گاؤں سے باہر کر دیا، لوگوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو اپنے گاؤں سے باہر کر دیا، کہیں یہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے۔ ایوب علیہ السلام اتنی سخت آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، اتنے سخت ترین حالات میں۔ بتائیے، مال اور دولت، جائیداد، یہ انسان کے آرام پہنچانے کا سبب ہے، اللہ رب العزت نے اس سبب کو بھی سلب کر لیا، یعنی جو چیز انسان کو راحت اور آرام پہنچاتی ہے اس سبب کو بھی اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، اور مزید اللہ رب العزت نے ان پر آزمائش یہ ڈالی کہ ان کے جسم کے اندر ایک بیماری پیدا کر دی، سب کے سارے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک ان کی بیوی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، گھر میں جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی بیوی دوسروں کے گھر میں مزدوری کرتی تھی اور جو بھی پیسے ملتے تھے اس کے ذریعے سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، یعنی ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، اور یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ایوب علیہ السلام کی بیوی کوئی معمولی عورت نہیں تھی، یہ شہزادی تھی، شہزادی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی، زلیخا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ زلیخا ایک شہزادی تھی، جو بھی مال ملا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ بیوی کے ذریعے سے ملا تھا، یعنی زلیخا جو ایک خود شہزادی تھی ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا ایوب علیہ السلام کا۔ بتائیے کتنے مالدار تھے، لیکن اتنی ساری مالداری کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کے مال کو امتحان میں ڈالنے کے لیے لے لیا۔ جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہی اللہ دوبارہ مال کو لینا بھی جانتا ہے، اس لیے انسان کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو مالدار ہو گیا، اب اس مال کو کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے، نہیں، جس اللہ نے تم کو مال دیا ہے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو فقیر بنا دے، اس لیے کبھی بھی مال پر غرور اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان کس چیز پر غرور گھمنڈ کرے؟ انسان کے بس میں صرف یہ ہے کہ انسان محنت کرے، اور محنت کرنے کے بعد وہ اس بات پر غرور اور گھمنڈ کرے کہ میں نے محنت کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے، میں نے محنت کی اس وجہ سے نتیجہ نکلا ہے، یہ غرور اور گھمنڈ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انسان کے بس میں صرف یہ ہے کہ وہ محنت کرے، اور محنت کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہوگا اس نتیجے کے نکالنے پر اللہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھے ہو۔ بھائی آپ کے بس میں صرف اتنا ہے کہ آپ محنت کریں،
محنت کا نتیجہ اللہ دیں گے، اس کی ذات پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے محنت کی اور محنت کا نتیجہ میں خود نکالوں گا. نہیں، انسان کے بس میں صرف محنت کرنا، محنت کا نتیجہ اللہ نکالیں گے. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی صرف ان کے ساتھ رہ گئی، ان کی خدمت کرتی تھی. اتنے سخت ترین حالات اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر ڈالے. اور یہ جو ملک کے حالات ابھی آپ سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے اس امت پر وقت کے فرعونوں نے بہت 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 بڑے حالات لائے ہیں، اور امت ان حالات سے، جو جوان مرد تھے جن کے دل میں ایمانی حرارت تھی، انہوں نے وقت کے فرعونوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. اور ابھی آپ زیادہ دور مت جائیے، خود اس ہندوستان کی تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو اکابر تھے، انہوں نے انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اور کس طریقے سے انہوں نے دشمنوں کی چالوں کا مقابلہ کیا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، ان حالات میں بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو بتائیے اب کون سا وقت ایسا آئے گا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں. جب ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے آئے گی؟ انسان خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، انسان خود اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کن بدعمالیوں میں مبتلا ہوں. کہیں یہ بدعمالیاں ہی، اور یہ سیاہ قانون جو آیا ہے، کہیں یہ بدعمالیاں میری بدعمالیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ کہیں میری بدعمالیاں اس سیاہ قانون کو لانے کے لیے کہیں راہ میں تو رکاوٹ نہیں بنی ہوئی ہے؟ یعنی یہ سیاہ قانون جو لایا گیا ہے، یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے کہیں؟ آپ نے نام سنا ہوگا مغلیہ سلطنت کے 14ویں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا. ان کا ایک پرپوتا محمد شاہ رنگیلے کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں جانا جاتا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا پرپوتا محمد شاہ رنگیلے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت ہی عیش پسند بادشاہ تھا، بہت ہی عیاش تھا، اور اپنی حکومت کا یعنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت اس نے عیاشی ہی میں گزار دیا. اس نے فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ماہرین کی صحبت اختیار کیے ہوئے تھا، اور اس ملک کے قانون کو بنانے کا اور اس کو بگاڑنے کا، اس کو توڑنے کا ایک عجیب معیار رکھتا تھا. اس نے درباریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ہندوستان کی جتنی بھی خوبصورت عورت ہے، وہ خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے. اگر کسی نے اس امانت میں خیانت کی تو اس کی گردن مار دی جائے گی. اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس نے قاضی وقت کو شراب سے وضو کرنے پر بھی مجبور کر دیا تھا. وزارتیں تقسیم کرنے اور خلاتیں دینے کے لیے بہت مشہور تھا. وہ 10-12 لوگوں کو وزارتیں تقسیم کر دیتا، 150 لوگوں کو وہ شاہی جوڑے عطا کر دیتا، اور دوسرے دن ہی ان سے وزارتیں، وہ شاہی جوڑے تو سب چھین لیتا تھا. اور وہ کبھی کبھی حکم دیتا تھا کہ جتنے بھی مجرم، جتنے بھی قیدی میری جیل کے اندر بند ہیں، ان سب کو رہا کر دیا جائے، اور اتنے ہی قیدی جو بے قصور ہوں
میرے جیل میں لا کر ڈال دیا جائے۔ اب سپاہیوں کو اس حکم کے بعد کوئی بھی چور چراش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ سپاہی جاتے سڑک پر، کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی ہوتا اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے، اور جو مجرم تھا اس کو جیل سے رہا کر دیتے۔ بتائیے، اتنا عیش پرست بادشاہ، اسی کے دور حکومت میں ایران کا ایک بادشاہ جو بہت سخت گیر بادشاہ تھا، بہت سخت گیر فرما روا تھا، نادر شاہ، اس نے ہندوستان کی دہلی پر جو حکومت کر رہا تھا بادشاہ، ہندوستان کی دہلی پر اس نے چڑھائی کی، اور دہلی کے اندر اس نے چڑھائی کر کے ایسا خون بہایا، اتنی انسانی لاشیں اس نے بکھیر دی کہ کوئی بھی گلی کوچہ ایسا نہیں خالی تھا جہاں انسانی لاشیں نہ بکھری پڑی۔ پوری دلی کی گلیاں خون سے لت پت ہو گئیں، اتنا قتل عام اس نے کیا۔ جب نادر شاہ نے قتل عام کو بند کیا تو جو رہے سہے لوگ تھے ان کے حواس تھوڑے ٹھکانے آئے، کیونکہ اتنا زبردست قتل عام شروع کیا تھا اس نے کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خون خار تلوار، یہ ننگی تلوار کہیں میرے سر پر نہ پڑ جائے، یعنی ہر شخص یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں اس لٹکتی ہوئی تلوار کے زد میں نہ آ جاؤں۔ جب سب کے حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اس دور کے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا، یہ کیا تھا، آخر یہ کیسی حرکت ہوئی، یا یہ کیا حالات تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس وقت کے بزرگ نے جو جملہ کہا، جو جواب دیا ہے، آپ اس کو سن لیجئے، اور وہ جملہ تاریخ کے صفحات میں آج بھی موجود ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ شامت اعمال ما نادر صورت گرفت، کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، یعنی ہم نے نافرمانی کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا ہے، ہماری یہ بدعمالیاں ہی اللہ رب العزت نے نادر کی صورت میں ہم پر عذاب بنا کر پیش کر دیا۔ یہ نادر کی صورت میں ہم پر قہر خدا بندی ہے، یہ عذاب کا کوڑا ہے ہمارے لیے، یہ نادر کی صورت میں۔ اس لیے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ سیاہ قانون، یہ حکومت کی جابرانہ تسلط جو مسلمانوں پر ہے، اور جو حکومت زبردستی یہ سیاہ قانون پیش کرنا چاہتی ہے یا لانا چاہتی ہے، کہیں اس کے پیچھے ہماری بدعمالیاں تو نہیں ہے، کہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں کم سے کم جھانکنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ شر سے خیر نکال سکتی ہے، آپ یقین رکھیے، لیکن کم سے کم اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں کہ کہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا ثمرہ تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، میں نے کہا نا کہ اس بات پر قادر ہے کہ شر میں سے خیر نکال سکتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات شر میں سے خیر نکال کر رہے گی۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ شر میں سے اللہ رب العزت خیر نکال رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قانون تو صرف مسلمانوں کے لیے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے سر پر لٹکی ہوئی تلوار ہے، ہمارا کیا لینا تھا، ہمارے لیے تو قانون پاس ہو گیا ہے، ہم کو شہریت مل جائے گی۔ لیکن نہیں، وہی لوگ آج جن کو حکومت شہریت دے رہی ہے، جن کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں، ہم تم کو شہریت دے رہے ہیں، وہی لوگ ہمارے ساتھ آج ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ شر میں سے اللہ رب العزت خیر نکال رہا ہے۔ ابھی موجودہ حکومت کتنے بل پاس کر دیے، NRC، CAA،
اور ابھی 1 اپریل سے NPR کا قانون پاس ہو گیا ہے. ہمارے بہت سارے مسلم تنظیمیں جو ہیں اور جو غیر مسلم لیڈران ہیں ان لوگوں کی طرف سے بھی NPR کے سلسلے میں آپ سن رہے ہوں گے، اور اگر آپ سوشل میڈیا پر ہوں گے تو آپ اس کو جان بھی رہے ہوں گے کہ بہت سارے مسلم تنظیموں نے NPR کے سلسلے میں اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ ہم کو اس میں کیا کرنا چاہیے. اگر 1 اپریل سے NPR کا قانون ہمارے لیے نافذ ہو گیا ہے کہ یہ NPR ہو کر رہے گا، تو پھر ہمیں اس سلسلے میں کیا عمل کرنا چاہیے. یہ ہمارے مسلم رہنما اور دیگر غیر مسلم لیڈران جو بڑے بڑے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو رہنمائی کی جا رہی ہے. دوستو، بہت سارے مسلمان جو ہیں یا بہت سارے لوگ جو ہیں یہ NPR کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. یہ بھی ایک سیاہ قانون ہی ہے. آپ NPR کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ مردم شماری ہے، یہ جنگننا ہے، جیسے 10 سال میں ہوتی ہے ویسے جنگننا 10 سال میں ہوگی. اس لیے دوستو، آپ پہلے NPR کی حقیقت کو سمجھیے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے نمائندے آپ کے پاس NPR کے لیے مردم شماری کے لیے آئیں گے، اور قانون ہے کہ آپ سے کوئی بھی کاغذی ثبوت نہیں مانگیں گے. آپ سن لیجئے غور سے. قانون یہ ہے کہ جو بھی نمائندہ حکومت کا آپ کے گھر آئے گا مردم شماری کے لیے NPR کی، وہ آپ سے کوئی بھی کاغذی ثبوت نہیں مانگے گا. بس آپ سے کہے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے آپ ہمیں دکھا دیجئے، اور اس فارم میں آپ لکھوا دیجئے اپنا نام، اپنے باپ کا نام، آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، یہ لکھوا دیجئے آپ. بس ہم آپ سے کوئی ثبوت نہیں مانگیں گے. آپ کا آدھار کارڈ ہے تو وہ بھی دکھا دیجئے، ہم اس کا فوٹو اسٹیٹ لے لیتے ہیں. اس کے بعد لے کر چلا جائے گا. اور حکومت نے یہ پاور دے رکھا ہے، مطلب ایک ہمارے جیسا انسان ہی ہے، لیکن وہ سرکاری نمائندہ ہے، جس اسکول کا ٹیچر ہے یا کوئی سرکاری آفیسر ہے، اس کو حکومت ہمارے گھر بھیجے گی، اور اس کو یہ اختیار حکومت نے دے رکھا ہے کہ اگر تم کو کوئی شک ہو تو اس کے نام کے آگے ڈی لگا دو، ڈاؤٹ فل، یعنی مشکوک شہری ہے. اب آپ ذرا غور، اب گاؤں والے بھی ہوں گے یہاں بہت سارے، یہاں بہت سارے گاؤں میں لوگ رہتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں آپ کے گاؤں کا کوئی ٹیچر جو اس سرکاری اسکول میں پڑھا رہا ہو، وہ آپ کے گھر آئے اس مردم شماری کے لیے، اور حکومت نے اس کو اختیار دے رکھا ہے کہ اگر تم کو کچھ بھی شک لگے تو اس کے نام کے آگے ڈی لگا دینا، یعنی یہ شخص ڈاؤٹ فل ہے، یہ مشکوک ہے. اب آپ ذرا غور کریں، کوئی ماسٹر صاحب سے آپ کی دشمنی بہت پرانی چلی آ رہی ہے، جو اسکول میں کوئی ٹیچر ہو، بھائی ہم ماسٹر کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی مسلمان کی یا کسی آدمی کی کسی ٹیچر سے یا کسی سرکاری آدمی سے کوئی دشمنی ہو. اب اگر وہ ٹیچر یا وہ ماسٹر آپ کے گھر آ گیا اور پتہ چلا کہ اس کی بہت پراپرٹی بہت ہے، گاؤں میں بہت پراپرٹی ہے، بہت مالدار ہے، اب اس نے آپ کے نام کے آگے آپ کا جملہ، آپ یعنی فارم بھرا اور فارم لے جا کے اس کے نام، آپ کے نام کے آگے جو ڈی لگا دیا، اس کو اختیار ہے نا، اس کو تو حکومت نے اختیار دے رکھا ہے کہ آپ کے نام کے آگے ڈی لگا سکتا ہے وہ. اب اگر وہ دشمنی میں آپ کے نام کے آگے ڈی لگا دیا تو بتائیے کیا ہوگا آپ کا. ایسے ہی یہاں جو آپ سے کوئی کاغذی ثبوت نہیں مانگے، وہاں جو رجسٹرار کا آفس ہوگا، جب آپ کا فارم وہاں جائے گا اور وہاں جو بھی سرکاری نمائندے ہوں گے، کرمچاری جو بھی ہوں گے، وہ آپ کے فارم کا جو بھی آپ نے معلومات اس کو دی ہے، وہ آپ کے فارم کو غور سے پڑھیں گے. اگر ان کو ذرا بھی شک ہوا تو آپ کے نام کے آگے ڈی لگا دیں گے، یعنی ڈاؤٹ فل، آپ مشکوک شہری ہیں. اب کیا ہوگا؟ ابھی تو ہم احتجاج کے لیے باہر نہیں جا رہے نا، ابھی ہم احتجاج کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں، اپنی دکانوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کے نام کے آگے ڈاؤٹ فل کا جملہ لگا، آپ کو ایک نوٹس آ جائے گا، اور جیسے ہی نوٹس آیا
آپ کو یہ لکھ کے دے دیا جائے گا کہ آپ فلاں فلاں کاغذ لے کر ہمارے دفتر پہنچ جائیں. ابھی آپ دکان نہیں چھوڑ رہے تھے, آفس نہیں چھوڑ رہے تھے, گھر نہیں چھوڑ رہے تھے, اب آپ کو سب چھوڑنا پڑے گا. اب وہ کاغذات لے کر جو بھی وہ کاغذات مانگیں گے, اور میں کہتا ہوں کہ جو وہ کاغذ مانگے گا اس 90% لوگ بھی اس کاغذ کو پیش نہیں کر سکتے. نوٹ کر لیجئے, جو بھی کاغذ وہ سرکاری نمائندہ آپ سے مانگے گا 90% لوگ اس کاغذ کو نہیں دکھا سکتے ہیں. اور جب نہیں دکھائیں گے تو ڈاؤٹ فل ہو گیا, اور ڈاؤٹ فل جیسے ہوئے آپ کا بینک بیلنس بند, آپ کی پراپرٹی سلب, آپ کی جائیداد سلب. آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے پاسپورٹ بنانے کے لیے فوراً آپ کے نام کیا گیا ہے, ڈاؤٹ فل ہے. اب اس شہریت کو ثابت کرنے کے لیے آپ سے کاغذات, اب آپ چکر لگاتے رہیے, اپنے کام کاج کو چھوڑ دیجیے. اب اس شہریت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اتنے چکر لگوائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. جو غیر مسلم ہے نا, ان کو تو کہے گا ٹھیک ہے آپ کو ہم شہریت دے دیں گے, لیکن جو مسلمان ہیں ان کو کہے گا نہیں, آپ شہریت نہیں ثابت کر سکے, آپ ڈاؤٹ فل ہیں, آپ کے لیے ڈیٹینشن کیمپ بنا ہوا, چلے جائیے اس میں. یہ کوئی آسان نہیں ہے دوستو, ہم بڑے اچھے سے, ہمارے پاس تو سب موجود ہے, ہم دکھا دیں گے. ارے آپ سے ایسے کاغذ, وہ تو اسی تحت لایا ہی گیا ہے. جو لوگ ان کو ووٹ نہیں کرتے ہیں تاکہ یہ قانون لا کر ان سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے. اس ملک کے جو 80 75 70% لوگ جو ان کو ووٹ نہیں کر رہے نا, اس حق کو چھیننے کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا. اور غیر مسلموں کو تو یہ انہوں نے لولی پاپ دے دیا کہ ہم سی اے کے ذریعے سے آپ کو شہریت دے دیں گے, لیکن اتنی آسانی سے شہریت ملنے والی نہیں ہے. ان کو بھی پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں, اس ملک کے شہری نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بھی ثبوت نہیں ہے. ہم آپ کو شہریت دیں گے, لیکن شہریت دینے سے پہلے آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں. اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ لکھ کر دیجئے کہ آپ بنگلہ دیش, پاکستان یا افغانستان سے آئے ہوئے ہیں. اب آپ ہی اگر اپنا سارا کاغذ, ساری فائل لے جا کر سرکاری دفتر میں جمع کرا دی اور کہہ دیں یہ دیکھیے میں ہندوستانی شہری ہوں, یہ میرے پاس پروف ہے, وہ کہے گا اس میں تو نام کی اسپیلنگ غلط ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے, یہ سب غلط ہے, یہ مطلب یہ نہیں چلے گا. کہیں اتنے سارے پروف تو میں نے شہری ہونے کے جمع کر دیا, آپ نہیں چلے گا. کہ نہیں اس میں یہ غلطی ہے, اس میں یہ غلطی ہے. اور آپ پریشان کیوں ہوتے ہو یار, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آپ پریشان مت ہو, آپ صرف حکومت کو یا عدالت کو ایک درخواست لکھ دو کہ آپ ہندوستان سے نہیں بلکہ پاکستان, بنگلہ دیش یا افغانستان سے آئے ہوئے. بس یہ درخواست لکھ دو, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جیسے ہی آپ نے درخواست لگائی عدالت میں کہ میں بنگلہ دیش یا افغانستان یا پاکستان سے آیا ہوں, وہ جو جج بیٹھا ہوا تھا نا, جو آپ کی اتنی ساری موٹی فائل جو ہے دیکھ رہا تھا, آپ ثبوت پیش کیے تھا اتنی ساری فائل لے کر, وہ جج کہے گا بتاؤ ابھی تو آپ اپنے ہندوستانی ہونے کا شہری ثبوت پیش کر رہے تھے ان کاغذات کے ذریعے سے, اور ابھی درخواست لگا دیا کہ آپ ہندوستان کے نہیں ہو بلکہ بنگلہ دیش یا پاکستان سے آئے ہو. میں آپ کی کس بات کا پروف کروں؟ اس بات کو مانوں یا اس بات کو مانوں جو ابھی درخواست لگائے ہو آپ؟ کتنی خطرناک سازش ہے. آپ اس سازش کو سمجھیے, اور ہمارے مسلم رہنما یا غیر مسلم لیڈران جو کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات کو مان لیجیے خدا کے واسطے. ورنہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. کب تک ہم بزدلی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اب ہم اپنے اندر ہمت پیدا کرنے ہوگی, بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا. اگر ہم نے بزدلی دکھائی تو یاد رکھو دوستو, ہمارا وجود, ہمارا جو تشخص ہے